الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم. تکبیر میں، کلمے میں، اذان نمازوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. تکبیر میں، کلمے میں، اذان نمازوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. فرماتے تھے آدم کہ توبہ پہ لکھا ہوا ملا نام محمد. اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. برادران محترم، آج میری تقریر کا عنوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کامل کا درجہ رکھتا ہے. انشاءاللہ اسی ٹاپک پر، اسی موضوع پر چند منٹ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. امید ہے کہ آپ حضرات باغور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. برادران محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا یہ ایمان کامل کی علامت ہے. جو بھی بندہ خدا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو وہ مسلمان مؤمن کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اپنے ایمان میں ادھورا ہے، ناقص ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا یہ ایمان کامل کی علامت ہے. آج ہمارے اسی
محبت کرنے کو، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے پر پابندیاں لگ رہی ہیں۔ کیا لگ رہی ہیں؟ پابندیاں لگ رہی ہیں۔ ہندوستان کے اندر اب نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنا بھی کچھ شرپسند ملک کے اندر فساد پھیلانے والوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ ایک جگہ لکھا ہوا تھا I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چونکہ انگلش لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں اے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بلکہ محبت کرنے کا تو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو بھی شخص مجھ سے اپنی جان سے اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہیں کرتا وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ آج کچھ لوگ جو ملک کے اندر بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، مٹھی بھر فرقہ پرستوں نے کچھ ہمارے نوجوانوں کو محض اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک بورڈ پر لکھا I love محمد، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اس بنیاد پر ان کی FIR تھانے میں درج کرا دی۔ تشریف رکھیں بھائی، سننے تک کوئی نہ پڑے، بات کرنے میں حرج ہوتا۔ FIR تھانے میں کرا دی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں تو کس سے کریں؟ مٹھی بھر فرقہ پرست لوگوں نے پورا سوشل میڈیا اس بات سے بھرا پڑا ہے، جو لوگ بڑے بڑے موبائل چلاتے ہیں ان کو اس بات سے واقفیت ہوگی کہ اس وقت ملک کے اندر کیا چل رہا ہے۔ یعنی اس سے پہلے ہماری نمازوں پر پابندی، ہماری مساجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، کبھی ہمارے دین کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی بنیاد پر ہمارے جوانوں کو جو ہے جیلوں کے اندر، قید خانوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ملک کے سربراہ نریندر مودی صاحب کو یہ چاہیے کہ اس وقت ملک کے اندر جو لوگ فساد پھیلا رہے ہیں، جو لوگ بد امنی پھیلا رہے ہیں، ایسے لوگوں پر سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے تاکہ ملک کے اندر امن و امان اور عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ یہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی بنیاد پر ہمارے جوانوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں۔ میں ان فرقہ پرست چند مٹھی بھر لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری جیلیں کم پڑ جائیں گی، تمہارے قید خانے کم پڑ جائیں گے، لیکن اس امت کا ایک ایک فرد، ایک ایک مرد، ایک ایک بچہ نبی علیہ السلام سے کہتا رہے گا I love محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں آج کے اس منبر سے
آج کے اس بیان سے حکومت ہند کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تمہاری جیلیں کم پڑ جائیں گی، تمہارے قید خانے کم پڑ جائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہمارا ایک بھی جوان ایسا نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہے۔ وہ اس بات پر فخر محسوس کرے گا کہ صحابہ کرام نے تو نبی کے لیے جانیں قربان کر دی تھی، بیوی بچے قربان کر دیے تھے، مال و دولت قربان کر دی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب تصور کرے گا، بڑا خوش نصیب گردانے گا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جیل بھیجا گیا۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، جوانوں، آج تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محبت کا دعویٰ کرنے کی بنا پر تمہیں جیل بھیجا جا رہا، تمہاروں پر FIR درج کی جا رہی ہے۔ پورا سوشل میڈیا اس بات سے بھرا پڑا ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہوں گا، اپنے واٹس ایپ پر، اپنے فیس بک پر یہ لکھو، تم موبائل چلاتے ہو، تم ہر طرح کی تصویر لگاتے ہو، اپنے واٹس ایپ پر طرح طرح کی اسٹوریاں لگاتے ہو۔ آج یہ فقیر اس بات کو کہتا ہے، اگر اعلان کہتا ہے، اگر میں اپنے الفاظ کا میں خود ذمہ دار ہوں، اگر خدا کی قسم میں اپنے اس کہنے کی وجہ سے جیل میں بھی چلا گیا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مت آنا چھڑانے کے لیے۔ حشر کے دن میدان جب قائم ہوگا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا ہوگا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہوں گا، اے اللہ کے رسول، آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے تھے، آپ کے جانے کے بعد 1447 سال کے بعد آپ کے نام پر لوگوں کے جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ یہ فقیر بھی الحمدللہ آپ کے نام لینے کی وجہ سے، اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ میں فخر محسوس کروں۔ آپ اپنے واٹس ایپ پر یہ لکھیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ اپنی فیس بک پر لکھیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خدا کی قسم مؤمن کامل نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم مؤمن کامل نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم مؤمن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت وہ شخص کامل مؤمن نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر کی یہ تعلیم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کامل کی دلیل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے پر ہمارے جوانوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ جوانوں، ہوش کے ناخن لاؤ، نظر کو وسیع کرو، اپنے آپ میں مضبوط ہو جاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، ورنہ آج صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کی وجہ سے تمہیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، نہ معلوم کل تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے۔ اتنا کریم نبی، اتنا شفیق نبی، جو اوروں کے لیے جیا، جس نے دوسروں کا بوجھ خود اٹھایا، جس نے غلط راہ پر لوگوں کو دیکھتے ہوئے ان کو صحیح راستہ دکھلایا۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، وہ نبی جس نے اس امت کے لیے اپنے دانت شہید کرا لیے، وہ نبی جس نے اپنا مبارک شہر مکہ المکرمہ چھوڑا،
وہ صحابہ جنہوں نے اپنے بیوی بچے مال و دولت اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے قربان کر دیے. اے مسلمانوں، تمہارا کوئی بھی قدم ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نبی علیہ السلام کی مرضی کے خلاف اٹھے. قرآن کریم اعلان کرتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دھرتی کے اندر بھیجا لیکن احسان نہیں جتلایا. حضرت شیس علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا لیکن احسان نہیں جتلایا. حضرت نوح کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا. حضرت ابراہیم کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبیوں کا سلسلہ چلا، فرمایا کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجے لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا. اتنا بڑا سورج بنایا، احسان نہیں جتلایا. چاند بنایا، احسان نہیں جتلایا. میرے اور آپ کے لیے زمین کو فرش بنایا، کبھی احسان نہیں جتلایا. لیکن آخری پیغمبر آمنہ کے لال، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب سے 1447 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر جب آپ کو پیدا فرمایا، قرآن کریم اعلان کرتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت پر احسان جتلایا کہ اپنے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث فرمائے. میری جان قربان نبی کے نام پر اگر اللہ تبارک و تعالی 1000 مرتبہ زندگی دے تو میں انشاءاللہ 1000 مرتبہ نبی کے نام پر مٹنے کے لیے تیار. اگر اللہ تبارک و تعالی 1000 مرتبہ اولاد دے، ساری اولاد نبی کے سامنے قربان. اگر اللہ تبارک و تعالی جسم کے اندر جتنے راغے ہیں، جتنے اللہ تبارک و تعالی نے اعضائے انسان کے لیے عطا کیے ہیں، انشاءاللہ ہمارا ایک ایک عضو، ایک ایک اجزاء، جسم کا ایک ایک رونگٹا پکار پکار کر کے کہے گا I love محمد، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ وہ ہم سے اس نعرے کو چھین لے. کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دے. مسلمانوں، اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے نبی پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مسلمانوں، غفلت کا پردہ چاک کرو. اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرو، اللہ کے سامنے جھکو. میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، تمہیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی. تم کس خیال میں ہو؟ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں نام لینے کی وجہ سے، یہ صرف اتنا کہنے کی وجہ سے کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں، ہمارے جوانوں کو جیلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے. تمہاری جیلیں کم ہو جائیں گی، تمہارے قید خانے کم پڑ جائیں گے. ہندوستان کے اندر 25 کروڑ مسلمان ہیں، کہاں رکھو گے ان کو؟ ہر کسی کے دل کے اندر یہ نعرہ ہے I love محمد. ہر کسی کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. صحابہ تو نبی کے نام پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا. ہمارے لیے تو یہ چھوٹا سا میسج ہے کہ آج تمہیں آزمایا جا رہا ہے. مسلمانوں، قیامت تک تمہیں آزمایا جاتا رہے گا. اگر تم اپنے قول اور فعل کے اندر سچے رہے، خدا کی قسم یہ جو مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو تمہیں مٹانے کی کوشش کر رہی ہیں، انشاءاللہ یہ مٹ جائیں. آمینہ کا لال کتنا خوبصورت تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا. ایک شاعر ہیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 1447 سال ہو گئے نبی علیہ السلام کو دنیا کے اندر تشریف لائے ہوئے. آج تک کسی شاعر نے ایسا حق ادا نہیں کیا، کسی نے نبی علیہ السلام کی ایسی تعریف نہیں کی
जैसे कि शायर रसूल हजरत हसन रजी अल्लाह ताला ने की। आप वो शेर मेरे साथ दोहराइए। हजरत हसन कहते हैं आप मेरे साथ पढ़िए, इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी। कहा, सहाबा बैठे हुए थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रूह अनवर, आपका चेहरा मुबारक हजरत हसन के सामने था। हजरत हसन ने कहा, व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। हजरत हसन कहते हैं, व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आज तक मेरी आंख ने आपसे खूबसूरत चेहरा नहीं देखा। वह अजमल मिनका लम तलिद निसा। या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, ए इमामुल अंबिया, ए अशरफुल अंबिया, आज तक किसी माँ ने आपसे खूबसूरत बेटा नहीं चाहा। और आगे कहा, हजरत हसन ने अपना तखय्युल पेश किया। या रसूल अल्लाह, मेरा तखय्युल ये है, अल्लाह ने आपको अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया कि मेरे नबी की आंखें ऐसी हो। अल्लाह ने आपको अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया कि मेरे रसूल की गुफ्तगू ऐसी हो। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मंशा के मुताबिक बनाया कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मर्जी के मुताबिक ढाल दिया। इसलिए कुरान करीम ने कहा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए पैगंबर, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। खुदा की कसम, अगर अज़ान में अल्लाह का जिक्र होगा, अज़ान मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि आमना के लाल का उसमें जिक्र ना आ जाए। अगर किसी भी दुनिया के खित्ते पर, दुनिया के अंदर कहीं पर भी अगर अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाएगा तो आमना के लाल का नाम भी लिया जाएगा। अज़ान में अल्लाह का जिक्र तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र। अगर कलमे में अल्लाह का जिक्र पहले है तो आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, हम सब की आंखों की ठंडक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है। कलिमा मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक के मोहम्मद रसूलुल्लाह का लफ्ज उसके अंदर शामिल न कर दिया जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी रूह है। ये जो जिस्म के अंदर खून दौड़ रहा है, ये जो सांसें हमारे अंदर हरकत कर रही हैं, और ये जो हमारे दिमाग की दिलो धड़कन तेज हो रहे हैं, जिस्म के हर रगो रेशे के अंदर, दिमाग के तसव्वुरात के अंदर, दिल के ख्यालात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, थी और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी।